أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك المقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. نعت شریف کو بنانے سے پہلے آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. سرکار جانتے ہیں، 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 سرکار جانتے ہیں. مردہ ہے کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہاں اور کس کا ہے لطفہ. مردہ ہے کہ زندہ، بچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہاں اور کس کا ہے لطفہ. کس کو بھلا خبر ہے، مجبور ہر بشر ہے، ماں کی شکم میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں. شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو وہاں پل بھر میں ڈالتے ہیں. شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو وہاں پل بھر میں ڈالتے ہیں. مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے، سرکار
سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سدرا پہ کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہ ہاتھ جوڑے، سدرا پہ کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے، ہاتھ ہے ہاتھ جوڑے، آگے حضور جائے یہ میری انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، 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 شیشوں کے گھر میں لے کر پتھر اچھالتے ہیں، اوشا کے مصطفیٰ تو ہاں تقدیر ٹالتے ہیں، شیشوں کے گھر میں لے کر پتھر اچھالتے ہیں، اوشا کے مصطفیٰ تو ہاں تقدیر ٹالتے ہیں، حامیر رب ہے خالق پر مصطفیٰ ہے مالک، قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
لگتے ہیں زیادہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہے ایمان کے آئے گلد میں میری ہے ایمان کے آئے گلد میں میری اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اللهم صل على سيدنا وسيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وسلم صلى عليه الصلاة والسلام على حبيبي يا رسول الله رسول اللہ 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 مجھے اپنا بنا لو تم خدا اپنا بنا لو تم خدا رسول اللہ کرو لطف و کرم کا ایک اشارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ مجھے کو آگا تم غلام شاہد نہ چھیڑو مجھے کو آگا تم غلام شاہد نہ چھیڑو مجھے کو آگا تم غلام شاہد نہ چھیڑو
کو سرے محشر چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محشر ملے مجھ کو بھی چادر کا کنارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے سبھی نعمت تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے سبھی نعمت تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے سبھی نعمت تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے سبھی نعمت تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ میری جھولی میں صدقہ واسکا رکھ دے حضور من میری جھولی میں صدقہ واسکا رکھ دے حضور من میری جھولی میں صدقہ واسکا رکھ دے حضور من میری جھولی میں صدقہ واسکا رکھ دے حضور من اسی امید سے دامن پسارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بنا کے سائے طیبہ میری قسمت جگائی ہے بنا کر سائے طیبہ میری قسمت جگائی ہے بنا کر سائے طیبہ میری قسمت جگائی ہے بنا کر سائے طیبہ میری قسمت جگائی ہے بلندی پر ہے شاکر کا ستارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا 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 کرے ہیں عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ
کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو یہ غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی لمحہ آئے تو کبھی لمحہ آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، اور دل آنسو بہائے تو دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا، مصیبت میں جو ہے کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، مصیبت میں جو ہے کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے تو خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پر اپنا خاص فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی بابرکت اور فضیلت والی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کے فیوز و برکات اس گھر میں ظاہر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ کچھ چند باتیں بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردے کو لے کر بات چل رہی ہے، بڑا ہی ہنگامہ ہے، آپ حضرات بھی اس سے باخبر ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں ہے کہ عورت کا معنی ہی ہے چھپانا، تو یہ پردے کا حکم شریعت کا حکم ہے، پردے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ کسی کا بنی بنایا ہوا قانون نہیں ہے جو جب چاہے بند کر دے اور جب چاہے چالو کر دے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچی نے نعرہ تکبیر کی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے، آپ اور آپ آج ہم اور آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بچی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ بچی جن کے ارد گرد درجنوں گنڈے حملہ کر رہے تھے، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن ارد گرد اس بچی کو گھیرے ہوئے تھے، اس عالم میں وہ بچی پردے کی پابندی کے ساتھ، مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ یہ اسلام کو پیغام دے رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار پیش کرتی ہوئی یہ بتا رہی تھی کہ اے اسلام کے دشمنوں، آج بھی کربلا کا پیغام ہمارے سامنے ہے، کربلا کا وہ منظر ہمارے سامنے ہے، آج بھی وہ پیغام کربلا کا نہ کوئی مسلمان مرد نے بھلایا ہے، نہ کوئی مسلمان عورت نے بھلایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ بچی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے اسلام کے شہزادیوں، غیروں کے ساتھ بھاگنے والیوں، غیروں کے ساتھ بھاگنے والیوں، ننگے سر گھومنے والیوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بچی کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ گمنام بچی کیا 3 مرتبہ اللہ اکبر کہی کہ اللہ تبارک و تعالی اس اللہ اکبر کی برکت سے چند لمحوں میں اسے پوری دنیا میں عام کر دیا۔ پوری دنیا میں آج دیکھو اس کے چرچے ہو رہے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ میرے نام کی برکت دیکھو، فاذکرونی اذکرکم کا جلوہ دیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کی برکت ہے۔ کہتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا چرچا کرو میں تیرا چرچا کروں گا، تم انسانوں کے محفلوں میں مجھے یاد کرو میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا، تم مجھے فرش پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نام کی کیا برکتیں ہیں کہ جس گمنام بچی کے ماں باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، جس لڑکی کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں اس لڑکی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ کے نام کی برکت اور اسلام پر ڈٹ جانے کی برکت ہے۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو اور اپنے ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی اسلام پر حملہ ہو ہمیں شریعت پر ڈٹ جانا چاہیے اور اس وقت ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بولنے کا موقع نہ دیں، کسی غیر کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں، کیونکہ حافظ ملت علیہ الرحمۃ رضوان کا قول ہے، حافظ ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا، ہر مخالفت کا جواب کام ہوا کرتا ہے، تو ہم اور آپ ایسا کام ہی نہ کریں جو ان کو موقع ملے۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے اپنے نوجوان دوستوں سے کہ ہم اس طریقے سے اپنے زندگی کو آگے بڑھائیں، اس طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے پیش آئے کہ اگر کوئی دیکھنے والا
ہمارا چہرہ دیکھے, ہمارا لباس دیکھے, ہمارا کردار دیکھے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ وہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ تو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو آج ہم اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ہمارے سامنے مائک پر میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ وقاری مولانا راشد مصباحی صاحب, وہ ہمارے سامنے مائک پر. زینت محفل دوست محترم حضرت حافظ وقاری محمد مناصر رضوانی, وہ خواتین اسلام, وہ ہمارے بزرگ نوجوان بچے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ قاری صاحب بہترین پیغام دے رہے تھے. میں حاصل کلام بتانا چاہوں گا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے. ہم کتنے کانفرنس کر لیں, کتنا ہی اصلاح معاشرہ کر لیں, جو تبدیلیاں کام کی بنیاد پر آ سکتی ہے وہ بنیاد ہم جلسے اور جلوسے سے نہیں کر سکتے. حضرت نے یہی پیغام دیا کہ آپ جس طرح سے مخالفین اسلام پردے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نبی کے چاہنے والے پردے کو اتنا ہی عام کرتے جائیں. جب ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول کالج کے لیے نکلے تو وہ بھی پردے کا اہتمام کریں, برقعے کا اہتمام کریں. جب دشمنان اسلام جتنا ہی زور لگائیں گے آپ اتنے ہی پردے کا اہتمام کریں. تو حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے. وہ خود عاجز ہو جائیں گے کہ ارے ہم جتنی مخالفت کرتے ہیں, جتنا ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی عام ہوتا جا رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کریں, ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ایک دن وہ خود خاموش ہو جائیں گے اور ہمارا چرچا ہوتا رہے گا. الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے ایک مرتبہ ہم سب جھوم جھوم کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑے باوز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یا ایھا النبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، قل کہہ دیجئے، قل لازواجک آپ اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنے بچیوں سے، والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اور مومنہ عورتوں سے آپ فرما دیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، اپنے اوپر پردہ کر لیا کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ تم پردے کا اہتمام کرو. لیکن آج معاملہ برعکس ہے. ہم پردے کا اہتمام کرنے کے بجائے ہم خود کچھ خواتین اسلام اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھو خواتین اسلام، تم کو اسلام نے وہ مرتبہ دیا ہے. کبھی تم نے تاریخ پڑھا؟ کبھی تم نے سیرت کا مطالعہ کیا؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو تمہارے لیے کیا عزت تھی؟ تم کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا؟ تم کو دنیا کیا کہتی تھی؟ ارے جب خواتین اسلام کو آقا کریم نے وہ عزت دی ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس وقت کے دور میں وہاں کے لوگ بچیوں کو زندہ غور کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بیواہوں کو بیکار سمجھتے تھے، انہیں منحوس سمجھتے تھے. اب ذرا غور کیجیے اے میرے خواتین اسلام، جب تم یہ الزام دیتے ہو کہ اسلام نے ہمیں قید کر دیا ہے، اسلام نے ہمیں پابندیاں دے دی ہے، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کوئی بھی قیمتی چیز بازار میں نہیں گھما کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قیمتی کوئی ہیرا کو بازار میں نہیں بیچتا ہے، بلکہ اسے سیفٹی کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ اسے رکھتا ہے تاکہ اسے کوئی چرا نہ لے، تاکہ اسے کوئی غائب نہ کر دے، تاکہ کوئی اسے اپنے عمل میں نہ لائے. اسی طریقے سے اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اے خواتین اسلام تم صنف نازک ہو. اللہ نے تم کو اتنا نازک بنایا ہے کہ تم کسی کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاؤ گے. لیکن آج معاملہ برعکس ہے، خواتین اسلام پردے کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں. ارے جس طریقے سے اجنبی مرد سے پردے کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سے اپنے شوہر سے بھی پردے کرنے کا اہتمام کریے. اسی طریقے سے اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کا اہتمام کیجیے. جب آپ مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ مکمل سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے لگیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا مطلب میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. اور جب جس سے رب راضی ہو جائے تو قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تم میرے عبادت میں داخل ہو جاؤ، عبادت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا؟ جس طریقے سے اجنبی انسان سے پردہ ضروری ہے، اسی طرح سے اپنے شوہروں سے بھی پردہ ضروری ہے، اپنے بھائیوں سے بھی پردہ ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے دیوروں سے اور جیٹھوں سے بھی پردہ ضروری ہے. کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہ کیا؟ آپ نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے سرتاج کو گھر میں بلائی اور آپ نے فرمائی، آپ نے عرض کی اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، ذرا یہ بتائیے کہ آپ اور ہم یہاں ہیں، کیا اس کے مابین کوئی فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ فرشتہ جو آپ کو غار حرا میں نظر آتا تھا، وہ فرشتہ جب آپ سفر میں تھے، وہ فرشتہ آپ کو یہاں بھی نظر آتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، جو فرشتہ مجھے سفر میں نظر آتا تھا، اے خدیجہ جو فرشتہ مجھے غار حرا میں نظر آتا تھا، اے خدیجہ جو فرشتہ مجھے ہما وقت نظر آتا تھا، وہ فرشتہ اب بھی مجھے نظر آ رہا ہے. اتنا کہنا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے سروں سے دوپٹہ ہٹاتی ہے. دوپٹہ ہٹنا تھا کہ وہ رحمت کے
فرشتے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں. اب حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں اے میرے سردار, اے میرے آقا, اب بتائیے کیا وہ فرشتہ آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے خدیجہ, جب تک تم نے سر پر دوپٹہ رکھا تھا وہ فرشتہ یہی تھا, جب تم نے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا ہے تو رحمت کے فرشتے دور ہو گئے. اب ذرا بتلائیے وہ کون ہیں؟ امہات المؤمنہ ہیں. وہ کون ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. وہ کون ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی؟ وہ کون ہیں؟ جو حضرت خدیجہ وہی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ہمارے آقا کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہمارے آقا کے سامنے جب ان کے بیوی کی دوپٹہ سر سے ہٹ گیا تو رحمت کے فرشتے دور ہو گئے. تو اب ذرا تاریخ پڑھیے, اب غور کریے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں نبی ہیں, کیا ہمارے گھروں میں ولی ہیں, کیا ہمارے گھروں میں صدیقین ہیں, کیا ہمارے گھروں میں صالحین ہیں. ارے جب نبی کے گھر سے دوپٹہ ہٹ جائے اور رحمت کے فرشتے دور ہو جائیں اور ہم یہ مطالعہ کریں کہ آج ہمارے بچیاں, ہمارے گھر کی ماں بہنیں سروں سے دوپٹہ ہٹا رہی ہے اور رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتی ہے کہ اے رب قدیر میری دعا کو تو کیوں قبول نہیں کرتا؟ اے رب قدیر تو میری دعا قبول کر. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, تعویذوں سے گھر کو بھر لیں. جب تک آپ شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنے سروں کو دوپٹے سے ڈھانپ کر نہیں رکھ دیں گے تو تاریخ پڑھ لیجیے, گھروں کو تعویذوں سے بھر دیجیے, آپ التجا کرتے رہیے. آپ کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ شریعت مصطفیٰ میں داخل نہیں ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کون تھے حضرت خدیجہ؟ نبی کی بیوی. کون تھے حضرت خدیجہ؟ حضرت خدیجہ کون تھی؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. وہاں کون ہے؟ ہمارے آقا موجود ہیں. کون آقا؟ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ ضحیٰ, جس کے چہرے کے بارے میں قرآن وہ ضحیٰ کہہ رہا ہے, جن کی زلف کے بارے میں قرآن واللیل اذا سجا کر رہا ہے, جس کے سینے کے بارے میں قرآن الم نشرح لک صدرک کہہ رہا ہے. جب ان کے گھر میں سروں سے دوپٹہ ہٹ رہی ہے اور رحمت کے فرشتے دور ہو گئے تو آج ہمارے گھروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر بھی ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے. ہمارے گھروں میں مصیبتیں عام ہوتی جا رہی ہے, ہمارے گھروں میں بچیاں بہت بیمار ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے, ہمارے گھروں میں طرح طرح کی مشقتیں آ رہی ہیں. میں کہنا چاہوں گا اے میرے اسلام کی خواتین, اے میرے اسلام کی ماں بہنوں, آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, آپ کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پھونک پھاک کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے سروں کو دوپٹے سے ڈھانپ کر رکھیے. آپ پردے کا اہتمام کریے. ارے جب آپ خواتین اسلام ہو کر اور کنیز فاطمہ ہو کر جب کنیز فاطمہ کے طریقے کو اپنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے آپ کو میں قرآن کی اور لے چل رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اے ایمان والے مرد, اے ایمان والے عورتیں, جب تم چلو نا تو اپنی نگاہ کو نیچی کر کے چلو. اے عورتیں جب تم چلو نا تو اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلو. اے مرد اگر تم چلو نا تو اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے چلو. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا مُؤْمِنِينَ قُلُوا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. کہ اے خواتین اسلام, جب تم گھر میں چلو نا تو اپنے پاؤں کو دھیرے رکھو جس سے زینت نہ ظاہر ہو جائے, جس سے غیر مرد جس تمہارے پاؤں کی آواز کو نہ سن لے. ارے جب اسلام میں اس عورتوں کو اتنا نازک کہا گیا کہ وہ اپنے پاؤں کو دھیرے سے رکھیں تاکہ کوئی غیر مرد اس کی آواز کو سن کر فتنہ و فساد میں مبتلا نہ ہو جائے. اب ذرا بتلائیے اس قوم کی بچیاں جب اسکول کالج مارکیٹ وغیرہ میں جاتی ہیں تو سروں سے دوپٹہ ہٹا کر چلتی ہیں. ذرا یاد رکھو جب رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جائیں گے تو پھر نہ آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہوگی, نہ آپ کے بچوں کی کوئی گارنٹی ہوگی. اور جب تک آپ کی رحمت
के फरिश्ते आपके करीब रहेंगे, हमेशा रहमतों का नुज़ुल होता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें पर्दे को आम करना चाहिए। हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी रसूल हैं, नाबीना सहाबी रसूल हैं। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो ज़ौजे मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों घर में मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ौजे मोहतरमा से फरमाया कि तुम दोनों पर्दा कर लो। तो हज़रत की ज़ौजे मोहतरमा ने क्या फरमाया कि हुजूर, पर्दा करने की क्या जरूरत है, जो मेहमान आया है, जो शख्स आया है, वो तो नाबीना है, वो तो मुझे देख ही नहीं सकता। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ज़ौजे मोहतरमा, ए मेरी बीवियां, आने वाला शख्स जरूर नाबीना है, आने वाला शख्स आंखों से जरूर माजूर है, लेकिन तुम तो माजूर नहीं हो। जिस तरीके से कुरान ने मर्दों को पर्दे का एहतमाम करने का, निगाहों को नीचे रखने का हुक्म दिया है, उसी तरह से औरतों को भी हुक्म दिया है और औरतों को भी वही हुक्म दिया है जो मर्दों को दिया है। तुम निगाहें नीचे कर लो ताकि फितना और फसाद से बच जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुख्तलिफ मकामात पर पर्दे के एहतमाम के मामले में, औरतों के मामले में इरशाद फरमाता है, आप गौर कीजिए, अपने बच्चियों को, अपने घर वालों को समझाइए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब घर में रहमतों का नुज़ूल होगा ना, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, आपके घर में बीमारी नहीं होंगी, आपके घरों में मुसीबतें नहीं आएंगे, आपके घरों में तरह तरह की तकलीफें मौजूद नहीं होंगे, आप पड़ोसियों से परेशान नहीं होंगे। इसलिए कि जहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है वहाँ परेशानियों का नुज़ूल नहीं होता है, वहाँ ज़हमत का नुज़ूल नहीं होता है। जब रहमत नाज़िल होंगे तो अल्लाह की बरकतें भी नाज़िल होंगे, अल्लाह की नेमतें भी नाज़िल होंगे, और जब अल्लाह की नेमतें हासिल हो जाएंगे तो आप अपनी फरियादों को रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, रब आपकी फरियाद को सुनेगा भी और कबूल भी फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी माँ बहनें बाहर तो जाती बुर्के का एहतमाम करती हैं, लेकिन जब घर में रहती है ना तो वो दुपट्टे का एहतमाम नहीं करती हैं, सरों को ऐसे ही छोड़ देती हैं, बगैर दुपट्टे के घर में रहती हैं, टहला करती हैं। उस घर में तो आपका देवर भी हो सकता है ना, उस घर में आपका भाई भी तो हो सकता है ना, उस घर में आपके बच्चे भी तो हो सकते हैं ना। अरे बाबा फरीदुद्दीन को कौन नहीं जानता होगा। जब अहले दिल्ली बारिश के लिए परेशान थे, जब अहले दिल्ली तमाम तरह से ठोकरें खाकर बाबा फरीद की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, ए हुजूर, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि बारिशों का नुज़ूल हो जाए। बारिश होने लगे तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आसमान की तरफ रुख करते हैं और रुख करने के बाद एक कपड़े के टुकड़े को आसमान की ओर उड़ाते हैं। ये आसमान की तरफ वो कपड़ा उड़ना था कि बारिशों का नुज़ूल होता है। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि वो उस बारिश से लोग सैराब हो जाते हैं, उस बारिश से लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग हजरत की बारगाह में आते हैं और आकर कहते हैं, हुजूर, बारिशों का नुज़ूल होना तो समझ में आता है, ये आपकी दुआओं का समरा है, आपकी दुआओं का बदला है, आपने दुआ फरमाया, रब ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया, लेकिन जो कपड़ा आपने आसमान की तरफ उड़ाया था वो कपड़ा कौन सा कपड़ा है, वो आखिर उस वो मामला क्या है। हमने अकल हमारी बात को कबूल नहीं कर रही है कि वो मामला क्या है, वो बात कौन सी थी जिसकी वजह से वो कपड़ा आपने आसमान की ओर उड़ाया, वो कपड़ा आसमान को उड़ाया। वो कपड़ा तो बहुत छोटा सा था, वो कपड़ा की कोई अहमियत न थी। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले दिल्ली से फरमाने लगे, ए लोगों सुनो सुनो, मैंने जो कागज कपड़े के कपड़े को ए लोगों सुनो सुनो, कपड़े को जो मैंने आसमान की तरफ उड़ाया था, जो टुकड़े को मैंने आसमान की तरफ उड़ाया था, वो कपड़ा कोई आम न था बल्कि मेरी माँ का दुपट्टा था। और मेरी वो माँ थी जिसके सर के बालों को आज तक किसी गैर मर्द ने देखा ही नहीं। जब लोग ऐसे होंगे तभी तो दुआएं कबूल होंगी ना। जब हमारे खवातीन इस्लाम इतनी नेक पारसा होंगी तब कोई गुलाम ताजुश शरिया कोई पैदा होगा, तब कोई गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होगा, तब कोई गुलाम सिद्दीक़ अकबर पैदा होगा। अगर आप पर्दे का एहतमाम ना करें, खुद तैयब व ताहिर ना हो,
لاکھ دعائیں کر لیجئے، لاکھ کچھ کر لیجئے، لاکھ دعائیں کرا لیجئے، جب تک آپ خود طیب و طاہر نہیں ہو جائیں گے، جب تک خود آپ پاکیزہ نہ ہو جائیں گے، تو نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ رب آپ کی فریاد کو سنے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اس مجلس میں آج توبہ کرتے ہیں، تمام لوگوں کو حاضر و ناظر ہو کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں نے اس کا حاضر دیکھا، 8 دن ہوا ہے، تو بچہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ پانی پینے کی سنتیں یاد کر چکا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے سنائے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی پینے کی سنتیں۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2 بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3 دیکھ کر پینا۔ نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 5 3 سانسیں میں پینا۔ نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا۔ نمبر 7 سر ڈھانک کر پینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی چہے فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لنحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقام
مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عتي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سوالي شهدنا 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 مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني شهدنا 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 مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي. سبحان اللہ.